صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ بیان کا سلسلہ ہو، آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد برکت نشان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ دو زانوں جتنا ممکن ہو سکا، دو زانوں بیٹھ کر اول تا آخر بیان سنوں گا۔ جب کبھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، صلو علی الحبیب کہا جائے گا، تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے درود پاک پڑھوں گا۔ ممکن ہو جن سے تو اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، اور جو باتیں بیان ہوئی انشاءاللہ اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور نیکی کی دعوت پہنچانے کی نیت سے دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں سونا لیے سونار کی دکان پر جمع تھے۔ ہر کوئی چلا رہا تھا کہ میرا سونا سب سے اچھا ہے، میرا سونا سب سے کھرا ہے۔ اب سونار نے جب یہ آوازیں سنی، یہ چیخو پکار سنی، تو سونار بولا کہ ٹھہرو، شور مت کرو، میں ابھی صندوقچی سے سنگے کسوٹی نکالتا ہوں۔ یعنی میرے پاس ایک پتھر ہے، اس پتھر سے میں اس بات کو چیک کر لوں گا کہ کون سا سونا کھرا ہے اور کون سا کھوٹا ہے، اور یہ کالا پتھر یہ فیصلہ کر دے گا کہ کس کا سونا کھرا ہے، اور فیصلہ بھی اتنا سچا،
اتنا یقینی کہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی اس کی اپیل سنی نہیں جا سکتی ہے۔ چنانچہ سنار نے کسوٹی کا وہ سنگ، وہ پتھر جو ہے وہ نکالا اور ہر ایک کے سونے کو کسوٹی پر پرکھ کر بتا دیا کہ تمہارا سونا کھرا ہے اور تمہارا کھوٹا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان کا بھی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہ آج یوں کروڑوں انسان ہیں جو سینہ تان کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں سچا مسلمان ہوں۔ کسی سے اگر ملاقات ہو، پوچھے بھائی آپ کون ہیں، آپ کا دین کیا ہے، تو کہتا ہے کہ جناب میں مسلمان ہوں، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، لوگ بھی مجھے مسلمان کہتے ہیں، اور حکومت کے نزدیک بھی میں مسلمان ہوں، کیونکہ جو ہمارے یہاں مردم شماری ہوتی ہے، جو کارڈز بنتے ہیں، اس میں بھی مجھے مسلم لکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی غور طلب بات ہے، وہ یہ کہ اگر ساری دنیا بالفرض کسی کو مسلمان کہے تو غور یہ کیا جائے کہ آیا اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں؟ تمام دنیاوی دفتروں، تمام رجسٹروں میں وہ مسلمان لکھا ہوا ہے۔ آیا خدائی و مصطفائی دفتروں میں وہ مسلمان لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ ساری دنیا کسی شخص کو مسلمان کہے یا نہ کہے، اگر خدا کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ وہ مسلمان ہے، تو بلا شک و شبہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، تو پھر چاہے ساری دنیا اس کو مسلمان کہہ دے، وہ مسلمان نہیں۔ تو جس طرح اس سنار نے لوگوں کے قولی دعوے کو چھوڑ کر سونے کو سنگ کسوٹی پر رکھ کر کھرے کھوٹے سے جدا کر دیا، اسی طرح ایمان کی کسوٹی چاہیے، ایمان کی پہچان کے لیے بھی کسوٹی چاہیے جو فیصلہ کر دے کہ کس کا ایمان کھرا ہے اور کس کا کھوٹا ہے، کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کہ اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما، تو ہی ہمیں ارشاد فرما کہ ایمان کا وہ کون سا اعلیٰ معیار، وہ بہترین کسوٹی ہے کہ اس پر جس مسلمان کا اسلام پورا اترے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی مسلمان ہے، اور جس کا اسلام اس کسوٹی پر فیل ہو گیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص مسلمان نہیں، اگرچہ ساری دنیا اس کو مسلمان کہہ دے۔ جب قرآن مجید کی خدمت میں ہم استفسار کرتے ہیں تو سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویوں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو کہ اللہ عز و جل اپنا حکم لائے، اور اللہ عز و جل فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تو قرآن پاک سے جب ہم نے معلوم کیا تو بیان فرما دیا گیا کہ جن باتوں سے انسان
محبت کرتا ہے، فطری طور پر اس کو محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بھائی سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، کنبے سے محبت ہوتی ہے، مال دکان مال و اسباب اس سے محبت ہوتی ہے. اور ان کے برعکس اللہ تعالی دوسری طرف 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راہ خدا عز و جل میں جہاد. اور فرمایا گیا اے لوگو، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر ہے تو پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا انتظار کرو. تم رحمت خداوندی سے دور، فاسقوں کی فہرست میں شامل اور ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے. اور قبلہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کی تفسیر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، بلکہ تمام جہان کے انسانوں سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے. تو گویا فرمان باری تعالی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان پرکھنے کا آلہ اور کسوٹی کی مانند ہے. تو جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے وہ خوش نصیب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی مسلمان ہے. اور یہ خوش نصیب وہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی مہر لگا دی گئی ہے. اور وہ شخص کہ جس کے دل میں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی ایمان والا نہیں. تو خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، بہت خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، کیونکہ اصل ایمان بلکہ ایمان کی روح تو محبت رسول ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ در حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مدار ایمان ہے. کوئی بظاہر شریعت کا کتنا ہی پابند ہو، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، لیکن اگر اس کا سینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ نہیں تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم خون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان محبت کا تو یوں دعویٰ کرتا ہی ہے. اور محبت یہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے اس ضمن میں بھی چند باتیں سنتے ہیں. علماء نے اس کی بڑی پیارے پیارے اقوال بزرگوں کے لکھے ہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں. چنانچہ خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے خواہ کتنا ہی زیادہ کیا جائے اسے کم سمجھنا، اور محبوب کی طرف سے خواہ کتنا ہی کم کیا جائے اسے زیادہ جاننا، یہ محبت کہلاتا ہے. جس آدمی کو محبوب سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنا مقدور بھر سب کچھ بھی محبوب پر قربان کر کے کم سمجھتا ہے اور خود میں شرمسار رہتا ہے، اور محبوب کی جانب سے تھوڑی بھی چیز حاصل ہو اسے بہت کچھ سمجھتا ہے. بعض بزرگوں نے محبت کی تعریف میں جو لکھا وہ یہ لکھا
کہ محبوب کی خوبیوں میں گم ہو جانا اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جانے کا نام محبت ہے. اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ایمان والوں کے قلوب کی حیات ہے اور ان کی ارواح کی غذا ہے، اور رضا کے مقامات اور محبت کے احوال میں یہ مقام بلند ترین اور افضل ترین ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. واقعی وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تمہید الایمان میں کچھ اس طرح بھی نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندہ سچی محبت کرتا ہے تو اس محبت کے بدلے میں کیسے عظیم الشان اور جلیل القدر اکرام کے مجدے سنائے جاتے ہیں. نمبر 1، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والوں آپ کو مبارک ہو کہ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش فرما دے گا جس میں انشاءاللہ عز و جل حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ موجود ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا. نمبر 2، اللہ عز و جل روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا. نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. نمبر 4، تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے. نمبر 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے بڑھ کر نعمتیں پاؤ گے. نمبر 6، سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور نمبر 7 یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. تو بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ اس پر بھی فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور دلوں کا حال ہمیں معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں ہم کس گروہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محب قرار دے کر مومن سمجھیں؟ تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے علماء نے بھی اس کی جانچ کے لیے جانچ کرے، پہچان کرے کہ ہمارے دل میں کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے. تو آئیے یہ معیار محبوب خدا کے فرمان سے تلاش کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اس کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے. اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات روشن ہوئی کہ محبت کی ناقابل تردید دلیل اور صحیح معیار یہ کہ مدعی محبت کی آنکھ اور کان محبوب کا عیب دیکھنے اور سننے سے پاک ہو. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے اور ایسی مثالیں قائم فرمائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انہیں قرب نصیب ہوا، جب میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں صحبت نصیب ہوئی، تو اس صحبت کو انہوں نے کیسا معیار بنایا کہ ایک مرتبہ
ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسجد نبوی شریف میں ایک کونے میں بڑے افسردہ ہو کر بیٹھ گئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اے ثوبان کیا بات ہے، اتنے افسردہ اور غمزدہ کیوں ہو؟ تو عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا میں اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جدائی ہو جاتی ہے تو دل بڑا بے قرار ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے اعمال نامے کو تولا گیا تو میرے اعمال تو بہت مختصر ہیں، مجھے جنت میں کوئی ادنا سا مقام مل جائے گا، اور آپ تو مالک جنت ہیں، آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اگر جنت میں دوری ہوئی، میں ادنا مقام پر ہوا، آپ اعلیٰ مقام پر ہوئے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت میں میرا دل کیسے لگے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت سنائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہو کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت فرماتے. اور یہاں پر علماء نے بڑی پیاری پیاری مثالیں ارشاد فرمائی ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جہاں کہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو محبت کا انداز دیکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کئی مقامات پر اللہ تعالی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو فرمائی لیکن نام نہ لیا، بلکہ القابات سے یاد فرمایا. کہیں یاسین ارشاد فرمایا تو کہیں طٰہٰ ارشاد فرمایا، کہیں یا ایھا النبی ارشاد فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل ارشاد فرمایا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے حوالے سے بھی علماء نے کئی باتیں ارشاد فرمائی کہ پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کر لی. یعنی اپنی اطاعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو شامل نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی اطاعت کو شامل کر لیا کہ جس نے میرے نبی کی بات مان لی وہ یہی سمجھے کہ میں نے اللہ کی بات مان لی. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اب محبت ہونی کیسی چاہیے اس کا بھی آئیے کچھ مدنی پھول حاصل کر لیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں
اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. تو جب یہ سنا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اب بات بنی ہے. تو حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ بھی ایمان کا معیار فقط روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو قرار نہ دیتے تھے، بلکہ ان کے ہاں بھی اساس ایمان اور رضا الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ یہ محبت رسول تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے ایسے انداز اختیار کرتے تھے، بلکہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول. اس میں صحابہ کرام کے عشق و محبت کے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو واقعی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیسا عشق تھا، یہ کیسی محبت تھی ان کی. ایک جگہ پر صفحہ نمبر 160 پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت اندوز ہوتے تھے. یعنی ان کی کیسی محبت ہوتی تھی، کیسا ان کا عشق ہوتا تھا کہ اگر ان کے بچے بیمار پڑ جاتے یا پیدا ہوتے تو ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کرتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اپنے منہ میں کھجور ڈال کر اس کے منہ میں ڈالتے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے. اب یہ تو سنا ایک عشق اور محبت کا انداز دیکھیے، جسے ہم نے سنا کہ ہاتھ پھیر دیا. اب ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا. اس کے بعد انہوں نے عمر بھر سر کے آگے کے بال کٹوائے نہ مانگ نکالی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگائے. ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے گھر آپ کی دعوت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو گن رہے ہیں. تو پوچھا کہ اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ میرے گھر تشریف لے کر آ رہے ہیں، میں نے یہ دل میں خیال کیا، یہ نیت کی ہے کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر کی طرف بڑھیں گے میں آپ کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا. یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسا عشق تھا. تو ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ ان کا جو انداز تھا، ان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ اپنا میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دینے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے تھے، یہ ہر وقت تیار رہتے تھے. اور کیوں نہ ہو کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کہ جب کبھی عظمت و شان بیان کرنی ہو، جب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، علماء نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ جس سے بھی اگر محبت ہوتی ہے تو 3 وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے سبب کسی سے محبت ہوتی ہے. اور وہ کیا کہ یا تو اس کا حسن و جمال اچھا ہو اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا اس میں ایسے کمالات ہوں جس کے سبب اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا بندہ کوئی احسان کر جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب حسن و جمال کی بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، تو واقعی صحابہ کرام
علیم رضوان کی زبانی جب سنتے ہیں تو وہ تو بس یہی جملہ جو شاعر کا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نعتیں سنایا کرتے تھے، ایک موقع پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا حسین و جمیل اور کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاہتے تھے. مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا نہ بعد میں. اور فرشتوں کے آقا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، بس میں نے کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہیں دیکھا. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس روایت کی ترجمانی اپنے اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی دیوانگی کیسی ہوتی تھی کہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک غزوے کے موقع پر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے. حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بار بار صف سے آگے نکل جاتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ارشاد فرماتے کہ آپ صف میں شامل ہو جائیں. ایک مرتبہ جب آگے نکلے تو میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہاتھ میں چھڑی تھی وہ چھڑی چبوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے اسید صف میں شامل ہو جاؤ. صف میں شامل ہو گئے. تھوڑی دیر میں پھر باہر نکل آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، میں دنیا میں اپنا حق طلب کرتا ہوں، آپ نے مجھے چھڑی چبوئی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اسید میں تو اپنا کام کر رہا تھا یا ابھی جنگ کا موقع ہے بعد میں لے لینا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ہاں اے اسید آؤ بدلہ لے لو. سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا آپ نے جب چھڑی چبوئی تھی تو میں نے جسم پر کرتا نہیں پہنا تھا، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، اسے اٹھائیے پھر میں بدلہ لوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا شریف کو اٹھایا. جیسے ہی کرتا اٹھایا حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑی کو ایک طرف رکھا اور جا کر سرکار کے جسم سے چمٹ گئے.
بوسے لینے لگے. عرض کی آقا میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ ارے میں تو اپنی جان نچھاور کرنے حاضر ہوا ہوں. اپنے جسم کو آپ کے جسم سے اس لیے مس کر رہا ہوں کہ اگر اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہوئی اور میرا جسم آپ کے جسم کو چھو چکا ہوگا تو میرا ایمان ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں چھوئے گی. یہ ان کی محبت ہوتی تھی، یہ ان کا عشق ہوتا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ آخر محبت کا دعویٰ تو ظاہر ہے جو مسلمان ہے تو دعویٰ تو کرے گا نا کہ آقا سے محبت ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ آقا سے محبت ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ نعرہ تو یہاں تک لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن آقا کا جب یہ فرمان سنتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ عشق اور محبت کا کیسا دعویٰ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ تو ارشاد فرماتے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز کے لیے قدم کیوں نہیں اٹھتے؟ ہمارا کاروبار، ہمارے دنیاوی مصروفیات، ہمارے کھیل کود، یہ ہمیں نمازوں سے کیوں روک دیتے ہیں؟ ہم یہ حدیث پاک تو سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بشارت ہے، بشارت ہے. لیکن کیا بات ہے کہ اتنی بشارت سننے کے باوجود ہمارا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ ہم بھی چہرے پہ داڑھی سجا لیں، ہم بھی سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیں، سارے فرنگی فیشن کو، رنگ برنگے لباس کو چھوڑ کر ہم بھی میٹھے آقا کی پسند سفید لباس کو اپنا کر ہم بھی مدنی لباس سجا لیں. کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ تو پتا چلے گا کہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ جس میں قولی اور فعلی تضاد سامنے آتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عشق و محبت کا جب دعویٰ ہے تو پھر عملی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے کوئی روزے، کوئی خیرات، کوئی صدقات کی کثرت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ صحابی روزے اور نمازیں ادا نہ کرتا ہوگا یا صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریزا ہوگا، بلکہ اس کا مطلب تو بڑے واضح ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام جو کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ رب تعالی یہ قبول فرماتا ہے یا نہیں، اور جو کرتا ہوں وہ فرض پورا کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ سے محبت جو کرتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے. تو جو محبت ہو قولی نہ ہو، عملی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں. اور فی زمانہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر دنیا پر نظر کریں، کیونکہ ظاہر ہے بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنتیں سیکھیں، عمل کریں، دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہمیں ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. تو ہمیں جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میرے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے، میں مسلمان ہوں،
صرف کھاؤ پیو جان بناؤ دنیاوی علوم فنون مہارت سب حاصل کرو اور جناب بس میری زندگی یوں ہی پوری ہو جائے، یہ نہیں. اس دین کی خدمت میں میرا کیا حصہ ہے؟ کیونکہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر غور کرے محاسبہ کرے تو یہ دین اسلام ہمیں تو ورثے میں ملا نا، ہمیں ورثے میں ملا. ہم نے اس دین اسلام کو حاصل کرنے میں کیا کوششیں کی تھی؟ کس نے مار کھائی ہے؟ کس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بس، اور جب سمجھایا کسی نے دعوت اسلامی کے قافلے والوں سے ملاقات ہوئی، مدنی چینل دیکھا تو جناب کچھ ذہن بنا اور نمازیں پڑھنی، اب یہی زندگی گزر جائے کافی تو نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنتیں سیکھیں، عمل کریں، دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.